اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورۃ النساء آیا نمبر 83 ہے جی، 83۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب امن یا خوف کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اگر اس بات کو رسول کریم اور اپنے بااختیار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے تو ضرور ان میں سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، سیاق و سباق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں، اور وہاں منافقین بھی تھے، کفار بھی تھے، تو یہ خاص ایک سیاق و سباق ہے، لیکن یہ ایک یعنی باقی ہمارے لیے بھی قیامت تک کے لیے ایک پرنسپل، ایک ضابطہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور ہماری زندگی کے ہزاروں پہلو ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح کے لیے آیا کریمہ بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کبھی امن، مثلا مسلمانوں کی فتح، یا خوف، مثلا مسلمانوں کی شکست کی کوئی بات لوگوں کے پاس آتی ہے تو جو فساد کا باعث بن سکتی ہے تو وہ فوراً اسے پھیلانے لگتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق۔ یہ آج کل کا سوشل میڈیا، مثال کے طور پر یہ کپل آف ڈیز اگو، اس ویک کے بگننگ پہ اور لاسٹ ویک کے اینڈ پہ کیا ہوا کہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ، یعنی وہ لائٹ جو ہے اس میں فالٹ آیا اور فریکوینسی جو ہے وہ زیرو ہو گئی۔ اب میرے پاس ایک ویڈیو آئی، اپنے ہمارے ایک دوست انہوں نے بھیجی، آسٹریلیا سے ہی بھیجی، صرف تحقیق کرنے کی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان میں مارشل لا لگ گیا ہے اور آرمی نے پورا کنٹرول سنبھال لیا ہے، تو آپ ذرا اس یعنی خبر کی ذرا پتہ کریں۔ تو ظاہر ہے یہ خبر جھوٹی تھی۔ تو اسی طرح بے شمار خبریں یعنی فساد برپا کرنے کے لیے، انارکی پھیلانے کے لیے، یعنی اس وقت بھی لوگ کرتے تھے بغیر تحقیق کے، یا ظاہر ہے سم ڈیلیبریٹ کرتے تھے، یعنی جان کر مسلمانوں کے اندر یعنی انارکی پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ سلسلہ یعنی یہ ایک ایسا قاعدہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تحقیق کرو خبر کی، اور متعلقہ آدمیوں کو، انسانوں کو جو اس کے ماہر ہیں ان کو بتاؤ، یا جو حکمت والے لوگ ہیں۔ تو یہاں ظاہر ہے بات ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ ہیں، وہ حضرات جو اہل بصیرت ہیں، اہل حکمت ہیں، یا اہل لوگ ہیں، یا عہدوں پہ ہیں، تو ان کو آ کے وہ بات آپ بتائی جائے تاکہ وہ آپ کو صحیح رائے دے سکیں، صحیح گائیڈ کر سکیں۔ تو فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان میں منافقین بھی ہیں، اور پھر یہ جنرل پرنسپل بھی بتا دیا کہ مسلمانوں کو یعنی کوئی غم، کوئی فتح کا خوشی یا خوف، یعنی کوئی بھی اس قسم کے ہو تو بغیر تحقیق کیے وہ آگے اس کو پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ اس بات کو یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بااختیار لوگوں کو یہ چیز بتانی چاہیے۔ حقیقت حال سامنے آ جاتی ہے جب آپ اچھے لوگوں کو، باخبر لوگوں کو، بااختیار لوگوں کو یہ چیز بتائیں۔ تو اسی طرح یہ زندگی کا ایک اہم اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے، اور خاص کر ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، یعنی آج کل آپ دیکھ لیں، یعنی اس آیا کریمہ کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اینکرز اور یہ پروگرام جھوٹ سچ لوگوں کی جو ہے
جو لوگوں کی ڈگنیٹی ہے اس کو وہ خراب کرتے ہیں، جھوٹی خبریں۔ اب یہ نیب کو ہی دیکھ لو، مثال مختلف ہمارے محکمہ جات ہیں انویسٹیگیشن جو کرتے ہیں اینٹی کرپشن کے دنیا جہان میں تو ہم تو مسلمانوں کے تک کی حد تک، امت کی حد تک گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ قرآن کا پیغام تو سب کے لیے ہے، لیکن میں یعنی وہ کوئی تحقیق نہیں، الزام لگ جائے گا، اچھا ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، پولیٹیشین، سیاستدان، یہ اس نے یہ کیا، بھائی تحقیق کرو، انویسٹیگیٹ کرو، پتہ چل جائے کہ واقعہ ہی تو اس کو سزا دو، پھر آپ اس بتاؤ کہ یہ لوگ ایسے ہیں۔ یعنی بغیر تحقیق کیے، بغیر انویسٹیگیشن کیے صرف الزام لگا دینا کسی پر کہ اس نے یہ کیا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ منع ہے اسلام کے اندر، اور یہ کسی کی عزت کو خراب کرنا ہے، تار کرنا ہے، اسلام اس چیز کو بڑا سختی سے منع کرتا ہے۔ تو زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ بات کی تحقیق کی جائے، بات کو یعنی یہ بڑے لیول ہیں جہاں آپ کو ضرورت ہے کہ یہ بندہ، یہ انسان جو کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، وہاں بااختیار لوگوں کو بات بتائی جائے۔ لیکن اگر کسی کی اصلاح کرنی آپ چاہیں، اس کے اندر کوئی خامیاں ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اس کو ڈائریکٹ آپ حکمت سے، بصیرت سے، بجائے اس کے کہ پوری کمیونٹی کے اندر، ہمارے یعنی کمیونٹی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باتوں کو دوسرے کی یعنی عزت جو ہے اس کو اچھالنے کے لیے بہت سارے یعنی باتوں کو پھیلاتے ہیں، آگے اس کو اور باتوں کے یعنی اضافہ کر کے، آگے کوئی تھوڑی بہت کسی میں کمی خامی ہو تو اس میں اور اضافہ کر کے ہم پھیلاتے ہیں، تو یہ ان چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اہم مسئلہ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے، یعنی آیہ کریمہ اس بات پر دلیل ہے، پروف ہے کہ قیاس جائز ہے، جو کہ فقہا جو ہیں وہ جو چار ہمارے میجر یعنی اصول ہیں جس سے ہم احکامات کو یعنی نکالتے ہیں، وہ اس میں قیاس بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس آیہ کریمہ سے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن و حدیث سے بڑا صراحت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی بڑا کلیئر ہے، اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط و قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی کلیئر نہیں ہے لیکن اس کو ہم قیاس کرتے ہیں، کوئی ملتا جلتے حالات جو ہوتے ہیں گزشتہ یعنی زمانے میں، یعنی صحابہ کے زمانے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا آپ نے جو فیصلہ کیا اس کو پھر ہم قیاس کرتے ہیں کہ یہ آلموسٹ سملر ٹائپ آف کیس انالوجی، تو وہ پھر ہم اس کے یعنی قرآن و حدیث سے ہم اس کے فقہ کے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے اس کو شریعت کی روشنی میں، اور ظاہر یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکسپرٹ، ہر ایک علم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہارٹ اسپیشلائزڈ ہے، چیسٹ اسپیشلائزڈ ہے، اسی طرح یعنی دوسرے یعنی ایریز ہیں، تو یہ ہر ایک شخص کا کام نہیں ہے کہ جس وہ جناب قرآن و حدیث کو اٹھائے اور اپنی مرضی سے وہاں سے مسائل جو ہیں اخذ کرنا شروع کر دے، جیسا کہ آج کل ہوتا بھی ہے۔ یعنی انفارمیشن بہت زیادہ ہے، ایکسیس ہے آسانی سے، انٹرنیٹ ہے، ویب سائٹ ہے، تو لوگ اپنے فتوے دیتے ہیں۔ تو یہ جو اہل شخص ہے یعنی وہ جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہے اور وہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہی اس چیز کا اہل ہے کہ وہ یہ قیاس ہوا، یہ اجماع، کنسنسس، کسی چیز پر کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا حل پیش کیا جائے قرآن و حدیث سے۔ ٹھیک ہے جی۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو اے حبیب، ظاہر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خطاب ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ لا تکلف الا نفسک، یہ وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس تیسرے سپارے میں بھی آیا مبارکہ ہے۔
تو کسی کو جتنی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے اسی کے اندر اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ تو یہاں جہاد کی سگنیفیکنس بیان کی جا رہی ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اور ظاہر جہاد کیا ہے؟ ظالم کے ساتھ جہاد کرنا جب تک وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک خاص کانٹیکس میں بیان ہے آیت، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغریٰ یعنی چھوٹا غزوہ بدر اس کو کہہ لیں، اس کی جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت قریب آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی، انوائٹ کیا۔ بعض لوگوں پر یہ بڑا بھاری گزرا، گراں ہوا، یعنی ظاہر ہے جنگ کے لیے جانا جو ہے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کو انکرج کریں جہاد کے لیے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ تنہا ہو کوئی بات نہیں، اگرچہ تنہا ہو، یعنی وکٹری تو اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حکم جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ حکم پایا، یہ ملا، تو بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئی، اور صرف 70 سوار آپ کے ساتھ تھے، 70 سوار، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، ہاں کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، آپ جہاد کے لیے جائیں بھی اور آگے ترغیب بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کی سخت روک تھام کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں ہی نہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کی بڑی مثالیں موجود ہیں، بڑی احادیث مبارکہ ہیں، صحابہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے، بہت بہادر تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ سرکار دو علیہ وسلم زیادہ بہادر، طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ السلام کی بہادری، ظاہر اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، چوزن ون، اور آپ کو تمام خوبیوں سے نوازا، اور بہادری بھی ایک یعنی بندے کی کریکٹرسٹکس میں سے ایک خوبی ہے، تو اللہ نے اس میں بھی آپ کو اعلیٰ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر صحابی، آپ بڑے بہادر تھے۔ ان کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب یعنی گرم ہو جاتی اور جنگ کی شدت بھی بہت زیادہ ہو جاتی، اور اس وقت بڑے بڑے بہادر ہیں، ان کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ دھندلا جاتی، پتھرا کر سرخ یعنی ہو جایا کرتی تھیں، اس وقت ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے، اپنا بچاؤ آپ اندازہ کرنے، یعنی حضرت علی جیسے بہادر اور بہت سارے صحابہ بھی جب بہت زوروں پر جنگ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ آقا علیہ السلام کے پہلو میں آ جاتے اور وہاں یعنی اپنے آپ کو بچاتے آپ کا سہارا لے کر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل دشمن کے قریب پہنچ کر جنگ فرماتے۔ آپ سب سے زیادہ بہادر جو تھے وہ یعنی آپ کی بہادری جو ہے وہ ہم نے دیکھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ غزوہ حنین جب ابتداً مسلمان جو تھے وہ کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے، تو ایسے نازک وقت پر آقا علیہ السلام ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار دشمن کی جانب آپ بڑھتے جا رہے ہیں، پیش قدمی کرتے جا رہی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شفاعت کے بہت سارے پہلو ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہاں ایک اللہ کے بندے نے ایک بڑا پیارا شعر کہا، وہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود و سلام۔ تو آپ اندازہ کر لیں حضور علیہ السلام کی شجاعت۔ من یشفع شفاعتا حسرتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ سبحانہ، یہ بڑی اہم گفتگو یہاں
اور آج کل کے کانٹیکسٹ میں بھی امپلیمنٹیشن اس کی، اور یہ بڑا کلیئر یہاں فرمایا جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اچھی سفارش کی تعریف کی گئی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی، یعنی کسی کا جائز حق دلانے کے لیے، کسی کی جاب، جیسے آج کل کا ماحول ہے، خاص کر ہمارے دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھ لیں، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، جہاں سفارش چلتی ہے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، تو فرمایا جو مستحق ہے اس کی سفارش کرنا، اس کو اس کا حق دلانا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ اور کسی کی ایسی سفارش کرنا جو حقدار نہیں ہے، اس کو اس کی سفارش کرنا تو وہ تو ظاہر جائز نہیں ہے۔ وہ تو یہاں یہ بھی بات کلیئر ہوگی کہ یہ کسی کے پاس، آج کسی منسٹر کے پاس، ایس پی کے پاس، بیوروکریٹ کے پاس جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو جا کر بتانا کہ یہ بندہ حقدار ہے، یا اس کو نوکری کے لیے، یعنی اس کو اندر جو قابلیت ہے وہ مستحق ہے، اس کی سفارش کرنا، کسی مظلوم کی سفارش کرنا، اس کو انصاف دلانا، یہ جو ہے یہ بڑا کار ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ حقوق العباد میں بھی آ جاتی ہے یہ چیز، کسی کی مدد کرنا، اور آج کل کے زمانے میں تو یہ بہت ہی اہم ہے، آپ کو پتہ ہے بغیر سفارش کے کام ہوتا ہی نہیں ہے، خاص کر مسلم ممالک کے اندر۔ تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انکرج کیا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی شراب خانہ کھولنے کے لیے سفارش کسی کی وہ کرنا، یا شراب یا سینما کے لائسنس وغیرہ، یہ حرام ہے، یہ ظاہر ہے یہ کام ہی حرام ہے، تو اس کی برے کام کی سفارش کرنا تو یہ حرام ہے، تو وہ کام بھی حرام ہے، اور ظاہر ہے اس کی سفارش کرنا بھی حرام ہے۔ تو جائز کام میں کسی کی سفارش کرنا، یہ اسلام نے اس کو احسن فرمایا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو، یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ یہ بھی بڑا ہمارا روزمرہ کا اہم مسئلہ ہے، یعنی سلام کرنا دوسروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ النساء، چونکہ یہ ہماری زندگی کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس کی ہمیں یعنی اس کے بارے میں ہمیں علم دیتی ہے، تو یہاں فرمایا اسلام سے پہلے جو تھا وہ کیا تھا، اہل عرب کی عادت تھی ایک، یعنی ان کا کلچر تھا، یا کہہ لیں گے ہیبٹ تھی، کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے کہتے حیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے، تو اچھے الفاظ سے یاد کرنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسلام یعنی دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو یعنی تبدیل کر دیا گیا، وہ اس طرح کہ سلام سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ وہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، یعنی زیادہ اس کے معنی اس کے اندر بڑے اہم اور مکمل۔ وہ کیا ہیں، وہ ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ ہوگا، اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفات سے ملی ہوئی ہے۔ سلام کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے مسائل یہ ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، دس از امپورٹنٹ۔ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام کو کچھ چیز بڑھائی جائے۔ مثلا پہلا شخص اگر کہتا ہے السلام علیکم، تو دوسرے شخص کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو وہ رحمۃ اللہ اس نے بڑھا دیا، اور اگر پہلے نے کہا ورحمۃ اللہ بھی کہا اور ساتھ میں وبرکاتہ نہیں، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو جو جواب دینے والا ہے وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا ہے، یہ یعنی اس سے زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ بتا دی گا سلام کرنے کا۔ دوسری بات، اس آیہ کریمہ سے جو مسائل اخذ کیے، کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمان کو سلام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن، حدیث، مذاکرہ، علم، اذان اور تکبیر یعنی میں مشغول ہو، تو ظاہر اس حال میں بھی ان کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کر دے، مطلب بعض اوقات عادتاً بھی بندہ کر دیتا ہے، تو ان لوگوں پر یہ جو ابھی جن کی میں نے بات کی، جس میں یہ وہ شخص ہے جو خطبہ دے رہا ہے یا تلاوت قرآن کر رہا ہے یا حدیث یا مذاکرہ علم ہے یا اذان و تکبیر یعنی میں مصروف ہے،
تو اس کو اگر سلام کیا جائے تو اگر وہ جواب، اس پر جواب دینا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر جواب نہ دے آپ کو وہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس پر بھی گناہ نہیں ہے، تو یہ ایک اصول بن گیا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، جو شخص شطرنج یعنی تاش، چوسر اور یہ مختلف جو گیمیں ہیں جو ناجائز کھیل ہیں، گانے بجانے میں مشغول، یا پخانہ یا غسل خانہ میں ہو یا برہنہ یا ننگا ہو، تو اس کو سلام نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ نمبر 4، آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو، دس از آلسو ویری گڈ، تو کیا کرے؟ بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے وہ لوگ عاری رہتے ہیں، نہیں کرتے، محروم رہتے ہیں، حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی یہ ایک قسم کی دعا ہے، بلکہ اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو آگے اس سے آگے بھی ایک مسئلہ، یعنی بندے کو السلام علیکم کہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے گھر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5واں یہ ہے سلام کا تھوڑا فردر ایکسپلینیشن، کہ بہتر سواری والا کم تر سواری والے کو، اور کم تر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹا بڑے کو، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ یہ اصول بتا دیا گیا۔ یہ ہاں، یعنی سلام سے متعلق اگر مزید ہمیں شرعی احکامات جاننے کی ضرورت ہو تو وہ جو مزید بڑی کتابیں ہیں ان میں بہار شریعت بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں جو ہے ہم مزید مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا خیال روزانہ کہ یہی جو ہے ہمارے ہوتے ہیں چیزیں، وہ جہاں ہم نے یعنی آسان طریقے سے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ یہ آیہ نمبر 87 سورۃ النساء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بڑی سمپل سی آیت، ہم سب جانتے ہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ یہ ڈے آف ججمنٹ، ون آف دا عقائد آف اسلام، وی بلیو ان دا آخرہ، جس میں کوئی شک نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ تو بڑا سمپل، سادہ۔ اب یہاں ایک بہت امکان کذب، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا ذاتی طور پر مشکل، محال ہے، امپاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ مکمل طور پر صفات کمال ہیں، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، یعنی اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح کسی نقص و عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال یعنی امپاسبل ہے، مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیہ مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ، کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، امکان کذب جس کو کہتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ۔ 1 سنچری پہلے اس پر بہت بحث بھی ہوئی، اور آج کل بھی بعض کا ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ ضمن میں آ گیا، کچھ حضرات ہیں، کچھ گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو کسی برائی یا بری چیز کے ساتھ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اور چنانچہ اس آیت کے تحت، اس آیت کی تفسیر میں علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس آیت میں استفہام انکاری یعنی خبر، وعدہ اور وعید، کسی بات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی سچا نہیں، کہ اس کا جھوٹ تو بالذات محال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالذات اس سے جھوٹ، امکان کذب جو ہے وہ امپاسبل، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہی کی روح سے کبھی چیز ہے، بری چیز ہے، برائی ہے، کہ جھوٹ واقعہ کے خلاف خبر دینے کا نام ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جو واقعہ ہوتا ہے اس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں، اصل بات تو بتاتے نہیں ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ گریٹ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے، یعنی اس آیت میں
اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا، کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی جھوٹ کو کسی طرح راہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ کے اوپر محال ہے۔ اسی طرح فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے، کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدہ اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے۔ ہمارے اصحاب اہل سنت و جماعت اس دلیل سے کذب الہی کو ناممکن جانتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے مبرہ ہے، یہ چیز اس کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی، یہ جائز نہیں، کیونکہ جھوٹ صفت فالٹ ہے، ایک نقص ہے، اور نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ اور معتزلہ یہ ایک فرقہ تھا، وہ تو ختم ہو گئے لیکن ان کے عقائد ابھی بھی موجود ہیں، اس دلیل سے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کو کیا کرتے ہیں؟ ممتنع مانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ فی نفس ہی قبیح ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا صادر ہونا محال ہے۔ تو یعنی الغرض قصہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا اصلاً ممکن ہی نہیں۔ دس از امپورٹنٹ تفسیر کبیر۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ ہونا عظیم فالٹ و نقص ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپائے نقص ہے۔ تفسیر عزیزی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے کیونکہ ضمن میں بات آ گئی تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کتابوں میں لکھا بھی ہے، وہ باتیں بھی کرتے ہیں اس پر، یعنی مناظرے بھی ہوتے ہیں کہ آیا اللہ جھوٹ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تو یعنی اس آیا مبارکہ کے تحت ہم نے یہ چیزیں بیان کر دی، لمبی بحث ہے لیکن میں نے یہاں مختصر چند چیزیں آپ کے سامنے اور چند مفسرین کی تفسیر اس آیا کی تحت میں نے یہاں پہ بیان کر دی تاکہ آپ کے پاس سند ہو جائے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ Another important آیا، ٹھیک ہے۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا۔ کیا تم یہ چاہتے کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا، تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا۔ اب یہاں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کلم کلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی، ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو گروہ ہو گئے، رائے ہو گئی، یعنی مختلف، ایک فرقہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا، یعنی ایک گروہ، اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا۔ اس معاملہ میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور فرمایا کہ ایمان والو تمہیں کیا ہوگا، تم منافق کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتداد اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کو دلوں کو الٹا دیا ہے، یعنی اب موریں لگ گئی ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یعنی یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہ یہ میری طرف سے ہی ہے، تو جس کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ تو گمراہ نہیں کرتا، وہ خود یعنی کنٹینیوس ڈس اوبیڈینٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، منافقت یا جو بھی ہے، تو بعض پھر ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، یا فرمایا یہ محال، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور آیہ مبارکہ پھر ہم اس کو انشاءاللہ کرتے ہیں، پھر حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ہمارا مقارب وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ۔ ظاہر کفار یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔
جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں کیا کرو؟ پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو. ان میں کسی کو نہ دوست بناؤ نہ ہی مددگار. یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے. اسپیشلی ہم وہ لوگ جو یعنی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ہمارا انٹریکشن غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ بڑی اہم بات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے پہلی آیت میں منافق کی اپنی سرکشی کا بیان ہوا، یعنی اور اس آیت میں ان کے کفر و سرکشی میں حد سے بڑھنے کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، اے مسلمانوں، جو منافق ایمان چھوڑ کر کفر و ارتداد کی طرف پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، تو وہ یہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو جو جیسے وہ ہیں، کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ. وہ یہ چاہتے ہیں، پھر تم سب کفر میں ایک جیسے ہو جاؤ، یعنی ان جیسے بن جاؤ. اور جب ان کا یہ حال ہے تو تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک اپنا دوست نہ بناؤ، وچ ویری امپورٹنٹ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں. اب یہاں یہ ہجرت کا جو بتایا گیا کہ ہجرت تو وہی شخص کرے گا جو واقعی اخلاص ہوگا، ورنہ اپنا گھر بار کون چھوڑ کے جاتا ہے. یہ ایک معیار، ایک اسکیل بنا دیا گیا کہ اگر تم ان کو جج کرنا چاہتے ہو، زبان سے تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے، لیکن ان کا کوئی عمل دیکھو ایسا جس سے آپ کو پتہ چلے کہ واقعی یہ لوگ اب یعنی سچے ایماندار ہو گئے ہیں. جب تک فرمایا ان کے ایمان کا ثبوت یعنی سالڈ آپ کے پاس نہ جائے، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے. پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیریں اور کفر قائم رہنے کو اختیار کریں تو اے مسلمان، تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو. اگر وہ تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور جن کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد نہ قبول کرو، کیونکہ یہ بھی دشمن ہیں. روح البیان تفسیر. اب یہاں یہ بڑی اہم بات نمبر 1 اس آیت کریمہ میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم پر الزام بھی لگاتا ہے کہ جی دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور کئی ہمارے جو لٹرل معنی لے کر اس آیت کو چسپاں کر دیتے ہیں اور پھر انارکی پیدا کرتے ہیں. ان کے لیے بھی سبق، اور یعنی باقیوں کے لیے بھی سبق. یہ ایک اسپیشل کانٹیکسٹ میں یہ آیا کریمہ ہے، تو اسی کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا چاہیے. نمبر 1، دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہے. نمبر 1 تو یہ ہے، کسی کو کفر کی طرف لے جانا یہ خود بھی کفر ہے. نمبر 2، کافر مرتاد بد مذہب کو دوست بنانا. اس آیہ کریمہ میں بتا دیا گیا. دوست بنانے سے مراد آپ کو پتہ ہے دوست کیا ہوتا ہے؟ ایک جس کے ساتھ دوست یعنی وہ دل سے، دلی محبت جس کو کہتے ہیں، وہ حرام ہے. ویسے لین دین اخلاق وہ منع نہیں ہے، دلی محبت. اس کی وجہ وہی ہے کہ کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں. اصل میں اسلام یہ نہیں کہ کسی سے محبت کرنا سے منع کرتا ہے، وہ بتا رہے کہ وہ نقصان دیں گے آپ کو اور آپ کے مذہب کو اور آپ کے دین کو، اسلام کو، تو اس لیے ان کے ساتھ دلی محبت کرنا حرام ہے. ادروائز باقی اخلاق ان کے ساتھ لین دین اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو. اب وجہ کیونکہ وہ منافق ہیں اس قسم کے، اور اپنے کو مسلمان کہتے ہیں جیسے زمانے یعنی اس وقت کے مسلمان تھے جو منافق تھے. تو یہ چیز جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. اچھا، اب کفار مشرکین سے اتحاد جو ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے بھی بتایا ہے کہ اس میں یعنی مختلف احکامات ہیں. اتحاد اور داد حرام قطعی. قرآن عظیم کے نصوص اس کی تحریم سے گونج رہے ہیں. کچھ نہ ہوا تو اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، مَن یتولہم منکم فإنہ منہم. واحد قہار فرماتا ہے کہ تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے. تو یہاں جو بات میں بتانے لگا وہ جو میں نے پہلا کرائٹیریا بتایا ہے، ویسے تو آج کل کے زمانے میں ہمارے معاہدات ہوتے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، نان مسلم ملکوں کے ساتھ بھی، لیکن یہ یہاں جو دوستی یا ان کے ساتھ اتحاد یعنی وہ دلی محبت، وہ بالکل جس طرح ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے اس طرح کا تعلق منع کیا گیا ہے، کیونکہ پھر وہ آپ سیکرٹ شیئر کریں گے، پھر معاملات پھر وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اسلام نے اینی وے دس از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم. We have nothing to disagree in this matter.
اچھا، نمبر 3، دینی امور میں مشرک سے مدد نہ لی جائے۔ مشرک تو مطلب مشرک تو بالکل ایسا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیا۔ تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، تو اللہ نے منع فرما دی ان چیزوں کو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور جو جہاں ان کو یعنی پاؤ قتل کرو، یہ اس کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں تھوڑا تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت میں منافقین کی قسمیں بیان کی گئی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، تاکہ وہ قتل کیے جانے، گرفتار ہونے اور اموال کے چھین جانے سے محفوظ رہیں۔ اور در حقیقت وہ کافر تھے، یعنی یہ وہ منافقین، اور کافروں کے ساتھ تھے، اور جب بھی کفار ان کو شرک اور بت پرستی کی طرف بلاتے تو یہ غیر اللہ کی بات کرتے تھے۔ اب جب یعنی ادھر مسلمانوں کے ساتھ کہتے جی ہم مسلمان، ادھر جاتے تو وہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے، بت پرستی بھی کرتے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ وہ مکہ میں رہتے تھے، اور یہ اس آیا کریمہ کے بارے میں جو فرمایا کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کرو، یہ اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ مکہ میں رہتے تھے اور بطور تقیہ اسلام لے آئے تھے، یعنی تقیہ کے طور پر اسلام لے آئے تھے، اوپر سے، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کیے جانے سے محفوظ رکھیں۔ اور جب کفار ان کو بت پرستی کی طرف بلاتے وہ چلے جاتے تھے۔ اس تقدیر پر فتنہ سے مراد شرک اور بت پرستی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور قول ہے کہ تہامہ کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے قتال کریں گے، نہ ہماری قوم آپ سے قتال کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک معاہدہ کر لیا حضور علیہ السلام کہ ہم آپ سے قتال نہیں کریں گے، نہ ہی ہماری قوم آپ سے قتال کرے گی۔ اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی امان میں رہیں، یعنی اس طرف سے بھی ان کو اور اپنی قوم سے بھی۔ اس کے باوجود یعنی یہ معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جب بھی مشرکین فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکاتے مسلمانوں کے خلاف، تو یہ لوگ ان کے ساتھ جا کے مل جاتے، یعنی مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے۔ تو یہ جو آیت ہے کہ جہاں ان کو پاؤ کافروں کو قتل کر دو، یہ اس کانٹیکسٹ میں، یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھا کے لاٹھی جناب غیر مسلم کو قتل کرنا شروع کر دے، استغفر اللہ، یہ اسلام کا نہ پیغام ہے۔ یہ اس وقت کے مخصوص حالات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پس اگر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں، ٹھیک ہے، اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو تم ان کو پکڑ لو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ وہ لوگ جن پر ہاتھ اٹھانے کے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، یہ عام حکم نہیں ہے ہر بندہ اس آیت کو اٹھا کے اور کہے جی جہاں کوئی کافر ہے اس کو پکڑو اور قتل کر دو۔ یہ بالکل گمراہی ہے، یہ خاص آیت کا سیاق و سباق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ ہماری تفسیر کا جو ہے وہ لیسن یہاں اختتام ہوا، ٹھیک ہے جی۔